اس آیت مبارکہ میں اللہ مالک نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس کے فضائل بھی ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہے اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے۔ عرض ہے کہ یہ واقعی تانا کسی سنی کو نہیں ہے، قطعا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو تانا ہے ہی نہیں، یہ تو دعوت ہے غور و فکر کی۔ ہر اس قبر پرست کو جو فوت ہو جانے والوں کو ان کی قبروں پر جا جا کر ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، بلکہ بعض تو ہر جگہ بیٹھ کر جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے ویسے اپنے بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ اس کے ذریعے مریضوں کو شفا مل جاتی۔ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا مستعمل پانی صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہروں پہ ملتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنا پر اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ موقف ہے کہ اس کی بعض قسم جائز ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ان کے دلائل موجود ہیں، اور اس کی بعض قسمیں حرام اور بعض شرک ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں مولا فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ مالک نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس کے فضائل بھی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6853 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے گناہ اور زیادتی، نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع فرما دیا۔ تو ایسے کاموں میں کسی کی مدد کرنا یقیناً حرام ہونا جائز ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا جو معاملہ ہے، اس میں ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی مسلم بھائی سے یا سگے بھائی سے یا والد سے جب ہم مدد مانگتے ہیں جس کا جواز کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کے لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں یا جدید ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہیں، اسے خط لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ بھائی یا دوست یا والد موجود نہیں ہے، ہم سے سینکڑوں میل دور کسی اور جگہ پر ہیں، اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر جہاں وہ موجود نہیں ہیں وہاں انہیں پکارنا شروع کر دیں کہ بھائی جان المدد، ابو جان المدد، یا دوست المدد، یا پولیس المدد، یا طبیب المدد۔ یہ نعرے ہم نہیں لگاتے، کیوں؟ جس کی عقل سلامت ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ بے عقلوں والا کام، بھائی موجود ہی نہیں ہے، ہماری بات سن نہیں رہا تو ہماری مدد کیسے کرے گا؟ اور نہ ہی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا عزیز جس سے ہم مدد مانگنا چاہتے ہیں وہ فوت ہو کر قبر میں دفن ہو گیا ہو، کسی کی بیوی مر گئی، قبر میں دفن ہو گئی، اور وہ اس کے صبح قبر پہ پہنچ جائے کہ بیگم اٹھو 2-4 پراٹھے پکا دے پھر آگے لمبی پہ جی، ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک انسان زندہ ہے، سامنے موجود ہے، اللہ نے اس کو جو اختیارات دیے ہیں اس کے تحت وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جہاں معاملہ آتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو اپنی من مرضی سے مشکل کشا، حاجت روا بنا لیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ صدیوں پہلے فوت ہو جانے والوں کو جو قبروں میں دفن ہو چکے، یہ جہان چھوڑ چکے، برزخی دنیا میں جا چکے، ان کو پکارتے ہیں، بلکہ ان سے فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ترلے لیتے ہیں، التجائے کرتے ہیں۔ کوئی رینگتا ہوا ان کی قبروں طرف جاتا ہے، کوئی چاروں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل
جانوروں کی شکل بنا کے ان کی قبروں تک جاتا ہے، انہیں پکارتا ہے۔ ثبوت ہم آپ کے سامنے بارہا رکھ چکے ہیں، پھر بھی دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے۔ جلالی کے جواب میں ہمارا بیان، دعا عبادت ہے، ہر پکار عبادت نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل توحید کا یہ نعرہ، یہ دعوت کہ یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، اس سے مراد جائز مدد کی اقسام قطعا نہیں، بلکہ قبر پرستوں کا غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، ان کے سامنے عاجزی انکساری اپناتے ہوئے گڑ گڑانا، اور ایسے ہی اعمال کو ہم شرک و بدعت قرار دیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے جلالی صاحب اس کے رد میں کیا کہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہے اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے۔ عرض ہے کہ یہ واقعی تانا کسی سنی کو نہیں ہے، قطعا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو تانا ہے ہی نہیں، یہ تو دعوت ہے غور و فکر کی۔ ہر اس قبر پرست کو جو فوت ہو جانے والوں کو ان کی قبروں پر جا جا کر ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، بلکہ بعض تو ہر جگہ بیٹھ کر جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے ویسے اپنے بزرگوں سے مانگتے ہیں، ویسے پیر اور بابے کو پکارتے ہیں، اجمیری اور اجمیر والے کو پکارتے ہیں، کوئی بغداد والے کو پکارتا ہے اور کوئی کسی کو پکارتا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک باز موحد جماعت، ان میں سے کسی فرد سے بھی یہ شرکیہ عمل ثابت نہیں۔ یہ صحابہ پر بہت بڑا بہتان ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ آگے سنیے جلالی اپنے خیال کے مطابق دلیل پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف، صحابہ کا دین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاس رکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ کہتی ہے لما قبضت قبضتها، جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو جبہ میں نے پاس رکھ لیا۔ اب اس جبے کا کمال کیا ہے؟ 74 ہجری تک زندہ تھی اسماء، سرکار کے وصال سے آدھی صدی بعد بھی کہہ رہی تھی، کہتی ہیں فنحن نغسلها للمرضى نستشفی بها۔ اس جبے کا کمال یہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے جائیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم حدیث نمبر 5409 میں، اسی طرح بعض دیگر کتب حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت جبہ تھا، اور صحابہ اس جبے کے دھوول کو مریضوں کو بطور شفا دیا کرتے تھے، وہ پیتے تھے اور شفا یاب ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی، اس کے ذریعے مریضوں کو شفا مل جاتی۔ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا مستعمل پانی صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہروں پہ ملتے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 376 میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ بہت سے مشکل کشا بنا لیے جائیں، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں مانگ مانگ کر ان کی پوجا کی جائے۔ قرآن اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، نہ اس صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ اغثنی کے نعرے لگاتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں شفا رکھی، بعض جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی، یہ محض اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی ہوئی اور ان کے والد وہ بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ خود نبی ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اپنے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، لیکن بصارت واپس نہیں لوٹی۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص آئی تو یہ محض اللہ کی منشا ہے، اللہ کی طرف سے، وہ جس کو چاہے شفا عطا فرما دے اور جس چیز میں چاہے برکت رکھ دے۔ المختصر کہ آثار رسول کے ذریعے برکت لینا یہ الگ چیز ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا الگ چیز ہے، ایک ثابت عمل ہے، اور دوسرا قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں شرکی عمل ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم اپنے بیان دعا عبادت ہے، ہر پکار عبادت نہیں، اس میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں
زندگی کے آخری سانسوں تک عقیدہ توحید کا داعی بنا کر رکھے، اور اس دعوت کو اپنی جناب میں قبول فرما کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر بغیر حساب و کتاب، بغیر سابقہ کسی عقاب کے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اساتذہ کو بھی ہمارے ساتھ اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔